کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اسی کمرے میں جہاں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی اور بھی موجود ہو سکتا ہے؟ ایک ایسی مخلوق جو آپ کو دیکھ سکتی ہے مگر آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ کیا واقعی جدید دور میں انسان اور جن کے درمیان رابطہ ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو کیا قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے آج ہم آپ کو جنات کی دنیا پر ہونے والی ایک ایسی تحقیق سنانے جا رہے ہیں جس پر مصر کے ایک صحافی اور محقق نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور جس کے نتائج نے انسان اور جن کے درمیان موجود پردے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس ویڈیو کے تمام مناظر اور کردار AI سے بنائے گئے ہیں۔ ان کا حقیقی واقعات اور شخصیات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی ملک مصر کے ایک معروف صحافی اور محقق محمد عیسیٰ داؤد نے اپنی پوری زندگی ایک ہی سوال کے جواب میں لگا دی: کیا جنات واقعی موجود ہیں؟ اور کیا انسان ان سے رابطہ کر سکتا ہے؟ برسوں کی تحقیق، روحانی مجاہدے اور قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، حوار مال جن المسلم، یعنی مسلمان جن کے ساتھ گفتگو۔ یہ کتاب کسی جادو یا شیطانی عمل پر نہیں بلکہ صرف قرآنی اذکار اور دعاؤں پر مبنی ہے۔ طویل عرصے کی روحانی محنت کے بعد ایک دن وہ لمحہ آ گیا جس نے محمد عیسیٰ داؤد کی زندگی بدل دی۔ ایک جن نے خود ان سے رابطہ کیا۔ یہ کوئی عام جن نہیں تھا بلکہ ایک مسلمان جن تھا جس نے اپنا نام ابن کنجور بتایا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا تعلق ہندوستان کے جنات سے ہے اور اس کے آباء و اجداد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ وہی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے تو جنات نے ان کی سرکشی اور گمراہی میں مزید اضافہ کر دیا۔ محمد عیسیٰ داؤد کے سوال پر ابن کنجور نے بتایا، جنات کی عمریں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ کچھ جن 4000، کچھ 5000 اور بعض 7000 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ محمد عیسیٰ داؤد نے سوال کیا، سب سے قدیم جن کون سا ہے؟ ابن کنجور نے بتایا، ابلیس۔ قرآن میں اس کا ذکر واضح ہے، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ابن کنجور نے بتایا کہ ابلیس کی سلطنت سمندر کے اوپر ہے اور وہیں سے وہ اپنے لشکروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ابن کنجور کے مطابق جنات صرف ویران جگہوں میں نہیں بلکہ سمندروں کی گہرائیوں میں، صحراؤں اور جنگلوں میں، پہاڑوں اور غاروں میں اور بعض اوقات انسانوں کے گھروں میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات گھروں میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے دروازہ بند کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ جس طرح انسانوں میں مختلف مذہب ہیں بالکل ویسے ہی جنات میں بھی، مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ یعنی نافرمان اور برے بھی ہیں۔ ابن کنجور کے مطابق مسلمان جن نماز پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ محمد عیسیٰ داؤد نے پوچھا، اگر انسان جنات کے اثر میں آ جائے تو بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ابن کنجور کا جواب تھا، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھے اس کے قریب شیطان نہیں آتا۔ ابن کنجور نے ایک خطرناک حقیقت بھی بتائی، جس طرح انسانوں میں جادوگر ہوتے ہیں ویسے ہی جنات میں بھی۔ کالا جادو، رشتوں میں نفرت، کاروباری نقصان، لا علاج بیماریاں، شدید ذہنی بے چینی۔ قرآن میں صاف حکم ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، اور وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پیارے دوستو، یہ کہانی کوئی افسانہ نہیں بلکہ قرآن، حدیث اور مستند روایات سے جڑی ہوئی ہے۔ جنات موجود ہیں مگر وہ بھی اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ قرآن ہمیں واضح پیغام دیتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جنات، جادو اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔